سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھے، مجھ سے دریافت کرے، انی عارف طرق السماء، میں آسمان کے راہوں کو زمین کے راہوں سے بہتر جانتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں جانتا ہوں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، قل منافقون کو کہہ دے، کافرون کو کہہ دے، مشرکون کو کہہ دے، کفا باللہ شہیدا، میری رسالت کی شہادت گواہی دینے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ خدا کے بعد وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات۔ میری رسالت کی گواہی کے لیے علی کافی ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، کتاب کا علم۔ ارے آصف ابن برقیہ کے بارے میں ہے کہ تاریخ میں آصف کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا۔ تمام اسماء حسنہ آصف کے پاس نہیں تھا، ایک اسم حسنہ ہے، ایک علم ہے، کتاب کا تھوڑا سا علم، لیکن طاقت اتنی، عظمت اتنی کہ آصف ابن برقیہ نے کہا سلیمان نبی کے وسیع ہے۔ اس نے اعلان کیا، یا سلیمان نبی آپ حکم دیں، میں تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لے آؤں گا، آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ تو سلیمان نے حکم دیا۔ اس نے اس سے پہلے کہ حضرت سلیمان نبی اپنی آنکھوں کو جھپک لیں، آنکھیں بند کرنے سے پہلے، آنکھیں جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لے آیا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تو روایات میں لکھا ہوا ہے اس کے پاس ایک قطرہ علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ علی اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو اس کی عظمت کتنی ہوگی؟ یہ علی کی عظمت ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ ابھی آج بھی سوال کرتے ہیں، ارے دشمن کے پاس ایٹم بم ہے، اسلحہ ہے، میزائل ہے، مولا امام زمان جب آئیں گے ان اسلحوں سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو ہماری حدیث میں ہے امام زمانہ جب آئیں گے اس وقت تک بشریت کہاں پہنچے گی؟ علم کے 2 حصوں پر۔ علم کو اگر 27 حصے کر دیا جائیں، 27 حصوں میں سے 2 حصوں کو ہم حاصل کریں گے، باقی علم کے 25 حصے وہ امام زمان لے کر آئیں گے۔ ہاں، امام زمان۔ اسی لیے علامہ اصفہانی سے جب کسی نے پوچھا امام آئیں گے یا یخرج بالسیف، وہ تلوار لے کر آئیں گے، اب ایٹم بم سے کیسے مقابلہ کریں گے؟